ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی ایران اسرائیل جنگ پر اور کیسے ٹرمپ صاحب اب ایک مشکل سچویشن میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو غزہ بنا کے چھوڑیں گے. اب اس پروگرام میں بھی اسی جنگ کی بات ہوگی، لیکن ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے. پچھلے ہفتے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو پورے خطے میں یہ ایک مہنگائی کی لہر اب آ گئی ہے، خاص طور پہ آبویسلی پاکستان جو آلریڈی اکنامک ایشوز کا بہت عرصے سے شکار ہے، پھر سے پیٹرول پرائسز بڑھنے کے بعد عام آدمی کا نقصان ہوا، جس کے بعد وزیر اعظم، فیڈرل گورنمنٹ اور اوور آل پروونشل گورنمنٹس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ کلاسز اب اسکولس کی آن لائن ہو جائیں گی، ورکنگ ڈیز جو ہیں 5 days a week سے 4 days a week ہو جائیں گے. اس سے پیٹرول کی بچت بھی ہوگی اور عام آدمی کے اوپر ذرا بوجھ کم پڑے گا. لیکن فی الحال اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہے. پوری دنیا میں پیٹرول پرائسز تیزی سے اوپر جا رہی ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ کیا $200 پر بیرل اب ہو جائے گا پیٹرول. تو اب آخر میں آ کے دوبارہ سے پاکستان پر بوجھ تو پڑے گا، کیونکہ بہرحال ہم اکنامکلی بہت ساؤنڈ نہیں ہیں. اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پھر سے چیزیں ادھر ہی جا رہی ہیں، کیونکہ اگر جنگ کی شدت بڑھ رہی ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ مہنگائی کی بھی شدت ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی. السلام علیکم نصرت صاحب. انفارچونیٹلی سر ہم پھر سے مہنگائی کے ٹاپک پر آ کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جنگ ہوتی کہیں اور ہے سر، لیکن ہم تک پہنچ ہی جاتے ہیں ان کے اثرات. اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا کہ پورے ریجن کو ڈسٹرب کر دیا ہے اس جنگ نے. تو سر ڈو یو سی کہ پرائس ہائک اب اور ہوگا ود ٹائم، اینڈ آف کورس لے مین کا نقصان ہوگا؟ دیکھیے وہ نقصان تو خیر عام آدمی کا تو اس صورت میں ہوگا، تیل کی قیمتیں نہ بھی بڑھیں، جس قسم کی بے یقینی ہے. تو مثال کے طور پر اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ کہاں بیچیں گی سودا، آپ کا کیسے جائے گا؟ سملرلی ایک بات ابھی ہمارے ذہن میں ہی نہیں آ رہی ہے، وہ گیس ہے. LNG کی پرائسز آلریڈی بڑھی بھی ہیں تھوڑی سی، لیکن یہ کیونکہ ہماری تو 90% گیس جو ہے وہ قطر سے آتی تھی. اب یہ کہ ہمارے ہاں جو ویسے جو لوکلی جو پروڈیوس ہوتی ہے گیس، جو پائپس کے ذریعے گھروں میں آتی ہے، تو اس کی میسو لوڈ شیڈنگ کرنا پڑے گی اور اس کی پرائس بھی یقیناً بڑھے گی. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہونی ہیں، انفارچونیٹلی آپ ان کو اسکیپ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا سارا فوکس فی الحال جو ہے وہ اسی پر ہے، پیٹرول کی پرائسز پہ رہتا ہے. اس کے علاوہ اور بڑے فیکٹر ہیں، جیسے مثال کے طور پر کھاد بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے، اور کھاد کی کیا ایونچولی نکلے گی قیمت، اس سے بھی قطع نظر بہت ساری ایسے جو ہے نا بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں. جب آئل نکلتا ہے، کروڈ آئل، اور پھر پیٹرولیم بھی ہے، اس کے حوالے سے وہ پیٹرولیم جیلی، بے تحاشا ایسی مصنوعات بنتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی پراپر نہیں ہے. کچھ گیسز ہوتی ہیں، جیسے ہیلیم میں گیس ہے، تو وہ بھی یہ ادھر ہی سے آتی ہے. اب نہ ہرمز بند ہے تو اس سے یہ سارے بنتے ہیں. وہ اس میں یہ جو کنڈکٹر استعمال ہوتے ہیں ان کو ہیلیم کی آپ کو ضرورت، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہمارے ہاں جو پرابلم ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جب سے سوشل میڈیا آیا نا تو ہر بندہ ہر چیز کا ایکسپرٹ ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل حکومت نے 55 روپے قیمت بڑھائی پیٹرول کے 1 لیٹر میں، دہائی مچ گئی. لوگوں نے سیاپا ہو رہا ہے کہ صاحب یہ جو تیل ہے، یہ جو پیٹرول ہے، یہ تو اسے بیچنے والوں نے خریدا تھا جب فی بیرل جو ہے وہ 65 سے $70-72 کے درمیان مل رہا تھا. تو یہ تو منگوایا گیا تھا 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، اور اب جناب یہ کس نے دہاڑی لگا لی؟ یہ پتہ کریں کیوں بڑھائی. اس پہ کوئی آپ کو، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار جو ہے یہ حکومت کے اپنے لوگ ہیں. ٹرو سر، کہ یہ لوگوں کو اعتماد میں لینا، ان کو سمجھانا پسند ہی نہیں کرتے، اور جو ان کی اکنامک سمجھانے آتے ہیں نا وہ ایسی یعنی موٹی موٹی اصطلاحات. بس آپ کو یہ پتہ ہے یہ انوینٹری کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا سر. یہ اکنامک ٹرمز جو ہیں وہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ سپلائی چین جب کہا جاتا ہے وہ یہ کیا لفظ ہے؟ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. جی نہیں، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ تو سمجھ میں آتی، چلے جی طلب اور رسد چلے، لیکن اچھا وہ یہ پینک بائنگ، شاید میں تو یہ سنا بھی نہیں ہے کبھی.
اب کیا ہوتا ہے، جنگ ہو رہی ہے، آپ نے ٹی وی پہ دیکھا، آپ نے دیکھا کہ بھائی صاحب وہ آبنائے ہرمز بند ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھ ہو جائیں گی. دوسرا، ہر بندہ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو پینک بائنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں اے ایسا کرو گاڑی فل کروا لو. اچھا بھی گاڑی فل کروا لو گے تو کتنے دن چلے گی؟ 6 دن چلے گی. تو اگر پرائس 3 دن بعد بڑھنی ہے تو تم نے بچت کتنے دنوں کی 3 دن کی یا 4 دن کی کر لی. اس کے بعد تو پھر آنے والی تاں پہ آنا ہے. تو آپ سمارٹ نہیں ہوئے ہیں. جب آپ اپنی ٹینکی بھرنے کے چکر میں جاتے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں، ہمارا ہمسایہ بھی جائے گا، سب جائیں گے سر. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول پمپس پہ رش ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب ہم تو 10 سے 12 لیٹر کے درمیان بیچیں گے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. سر لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ انتظار کر لائنیں رہے ہیں. لگی ہوئی ہیں، انتظار کر رہے ہیں، پھر وہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. اب یہ تو شہری طبقات کے ساتھ ہو رہا تھا. دیہی علاقوں میں کیا ہو رہا تھا کہ ابھی اس مہینے کے اختتام میں اور اپریل کے شروع میں آپ نے گندم کاٹنی ہے. گندم کاٹنے کے لیے تھریشر چلانے پڑتے ہیں، وہ ڈیزل سے چلتے ہیں. جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقے ابھی تک ایسے ہیں کہ جن پہ وہ کہتے ہیں یعنی کہ گندم کی اگانے کے لیے جب یعنی بارش زیادہ نہ ہو، پانی نہ ہو، تو جی 1 پانی دے دیں تو گندم ہو جاتی ہے، 2 پانی دے دیں جی گندم ہو جاتی ہے، 3 دے دیں. مطلب کہ یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے دیہاتوں میں. وہاں پہ 1 پانی اور دینا ہے گندم کو برابر بنانے کے لیے. اور وہ بھی آپ کو 1 پانی دینے کے لیے آپ پیٹرول پمپ چلائیں گے. اور سوری، یہ وہ جو ہوتا ہے یار، وہ کیا، وہ جو آپ کا ٹیوب ویل آپ وہ چلائیں گے تو وہ بھی ڈیزل سے چلے گا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جو ذرا تھوڑے سے لیٹ سے کہ جن کے پاس، یعنی میں بہت بڑے جاگیرداروں کی بات نہیں کر رہا، ذرا بڑے رقبے تھے، تو انہوں نے آپ سے کچھ ادھار لے لیا، کچھ اپنی بچت پکڑی، یہ وہ، تو انہوں نے ڈیزل کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا. حکومت کے پاس اب 2 چوائسز تھیں کہ یا تو وہ عبرت کا نشان بنا کر رکھتے تھے کہ جو بندے جو ہیں وہ 10 لیٹر کا کہہ رہے تھے کہ پیٹرول نہیں ہے، یہ فضا کریٹ کر رہے تھے. لیکن کتنا کرتے گورننس میں کون؟ انہوں نے کہا یار ایسا کرو کہ قیمت بڑھا دو تاکہ یہ پریشر کم ہو جائے. اس کو یہ جو یعنی پینک سیلنگ، سوری بائنگ، وہ تھوڑا کم ہو جائے. گھبراہٹ میں یہ جو ہے نا خریداری کا جو جنون ہے، اس کو ہم یعنی کہ کنٹرول کر سکتے، بے قابو کر لیں گے. چلیں جی، پا لیں گے، وہاں تک تو برداشت کر لیں. ساتھ ہی کیا کیا کہ IMF سے آپ کو دوسری قسط لینی ہے. اس قسط کے لیے آپ کو جتنے پیسے FBR نے ٹیکس جمع کرنے تھے، جو اہداف تھے وہ آپ نے پورے نہیں کیے ہوئے تھے. آپ نے کہا یار یہ تیل، یہ پیٹرول جنہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا ان کی چاندی لگ رہی ہے، تو ایسا کریں یار ہم بھی اپنی چاندی لگا لیں. وہ یہ کرے کہ یہ جو ڈیوٹی نہیں، یہ جو لیوی لگتی ساتھ پیٹرولیم کی، وہ اس سے اپنا مال کما لیتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہ آپس میں چلاکی یہ کی کہ یار یہ پیسے اضافی جمع کر لیں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آئندہ ہمیں بڑھانی پڑے نا، عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں جی نہیں، ہم نہیں بڑھا رہے، ہمارے پاس ریزرو ہے، بیک اپ ہے ہمارے پاس. اصل لیکن بات یہ ہے کہ ان کے جو ٹارگٹس تھے، جو IMF کو انہوں نے دیے ہوئے تھے کہ ہم اتنے پیسے ٹیکس کی صورت اکٹھی کریں گے، وہ جمع نہیں کر پائے. تو کہا یار یہ پیٹرول کی قیمت میں سے ہم بھی نکالیں. کوئی غالباً 123 میں، تو مجھے اکنامکس کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن 120+ جو ہیں وہ ڈیوٹی کی صورت میں حکومت دے گی. یعنی کہ آپ جو، تو
وہ نہیں لوگوں کو بتائیں گے. اس میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے, جو باقی جو ٹیکسز اکٹھے ہوتے ہیں, ایک اور بھی چالاکی حکومت کرتی ہے, تو وہ آپ کو صوبوں میں بانٹنے پڑتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت. وہ جو ایوارڈ ہوتا ہے نا کہ جی اتنا حصہ یہ پنجاب کا ہے, اتنا سندھ کا, بلوچستان کے پی کے. یہ جو آپ ڈیوٹی اکٹھی کرتے ہیں یہ آپ صوبوں میں نہیں بانٹتے, یہ سیدھا سادہ وزارت خزانہ کے پاس سے لی جاتی ہے. تو یہ ایزی وے ہے, ایک تو ٹیکس بھی نہ اکٹھا کرو, دوسرا یہ کہ صوبوں کو بھی نہ حصہ دو, اور اپنے ہم چالاکی کرتے رہیں. تو ایسے موقعوں پر آپ کو لوگوں کے ساتھ انہیں اعتماد میں لینا چاہیے. اور دیکھیے, ہمیں جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو تیل آتا ہے اس کے لانے والے جہازوں کا کامل انحصار جو ہے وہ آبنائے ہرموز پہ نہیں ہے. ہمارے برادر ملک سعودی عرب نے بہت عرصہ پہلے غالباً ان کے مثلا آئی مسٹ ایڈمائر دیئر ویژن کسی آدمی نے سوچا ہوگا, تو ابھی تک ہمارے ہاں جو تیل آتا ہے نا تو وہ 4 سے 6 دنوں میں سعودی عرب سے پہنچ جاتا ہے. وہ ادھر وہاں پہ بندرگاہ تھی راس تنورہ, وہاں سے تو وہ جب میسائل بھٹک گئے تو انہوں نے وہاں پہ تو روک دیا. تو اس طرف جو ہے وہ ریڈ سی کے پاس, جس کو بحر احمر کہتے ہیں, وہاں پر یمبو, ایک یمبا بھی شاید اس کو کہتے ہیں, تو وہاں پر وہ پائپ لائن کے ذریعے جو ہے نا, وہ ایک پورٹ سٹی ہے, وہاں پہ آئل آ جاتا ہے. وہ جب اس میں جہاز میں ڈال دیا جائے نا تو وہ اس کو آبنائے حرمت سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سعودی عرب سے یمن اور یمن سے ہوتے ہوئے کراچی یا گوادر آ سکتا ہے. اس میں 2 پرابلم ہیں. ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ راستے میں جب یمن آتا ہے تو یمن کے قریب بھی ایک جگہ ہے جس کا نام ہے باب المندب. تو وہ جو حوثی الائز ہیں ایران کے, وہ میزائل پھینک سکتے ہیں, لیکن وہ اس کے اتنے زیادہ چانسز نہیں ہیں جتنے آبنائے ہرمز کا خطرہ ہے. تو سر وہی بات ہے نا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو کچھ 1 دن میں آ جاتا تھا جو راستہ نورہ سے چلتا تھا, اس کو کچھ تقریباً یعنی کم از کم 15 سے 20 دنوں کا اس کو چاہیے ہوتا ہے. وہ ہماری خوش بختی ہے, خوش نصیبی ہے کہ ہم وہ روٹ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ یہ ارینجمنٹ انہوں نے کر رکھا ہے کہ وہ ہمیں ادھار پہ بھی تیل دے دیتے ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ چلیں ہم آپ کو راس تنورہ کی بجائے یہ یمبا سے جو ہے وہ جو پورٹ سٹی جہاں پہ یعنی پائپ لائن کے ذریعے تیل آتا ہے اور پھر جہاز میں, تو وہ بھی آپ کو فیسلٹی وہ ظاہر ہے کہ وہ دینے کو تیار ہے. تو اس میں وقتی ہمیں یعنی بڑا اسٹرانگ قسم کا سہارا جو ہے وہ سعودی عرب سے اس صورت میں مل رہا ہے, اور جہاز بھی آپ نے دیکھا ہوگا آ رہے ہیں, لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن تو نہیں ہے نا. جنگ بند ہونا جو ہے ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے, اور اس کے لیے ایفرٹ بھی ہم کر رہے ہیں اپنے اس لیول کے اوپر, لیکن ہم اتنے بڑے پلیئر تو نہیں ہیں نا. سر اسٹریٹجی ہمارے پاس ہو بھی تو لیکن ایک بات ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں ایران کے صدر نے خود فون کیا تھا ہمارے وزیر اعظم کو, اس کے بعد پھر یہ کہ یہ گئے وہاں پہ جمعے کے دن جمعرات کو ایک ہنگامی دورے پر. تو امید یہی ہے کہ ہمیں سعودی عرب جو ہے وہ اس ٹائپ کا یہ جو سہارا ہے آفت کے اس گھڑی میں, کہ اتنی وافر سپلائی وہاں سے ہمیں میسر ہو جائے کہ ہم اگر فرض کرو خدا نخواستہ 2-1 مہینے بھی یہ قضیہ بڑھتا ہے اور شدت رہتی ہے تو ہم سروائیو کر سکیں ہمارے روز یہ. لیکن اگر اللہ تللے دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی کہ اب یہ جو 4 دن کی بات ہوئی ہے
اگر جمعہ ہفتہ اتوار کو سڑکوں کی اور ٹریفک کی روانی اور رونق وہی رہی تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال عید آ رہی ہے اور عید کے قریب لوگوں کو ہوتا ہے جی چوڑیاں لینی ہے اور فلانی، اور عید مختلف قسم کے سر خرچے نکل ہی آتے ہیں کوئی نہ کوئی. نہیں وہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ ہم تو بند کر دیتے ہیں ورک فرام ہوم کہ چلیں جی آپ یعنی گاڑیاں نہ چلائیں، پیٹرول بچیں. لوگ کہتے ہیں چھٹی ہوگی، اچھا یار ایسا کریں نا، یہ 3 دن کی چھٹی ہے، چلو یار بچوں کو لے کر سوات چلے جاتے ہیں، مری چلے جاتے ہیں، نتھیا گلی چلے جاتے ہیں. یعنی ہم بنیادی طور پر ہیں تو عیش و عشرت کے عادی نا، کہ نہیں جس کا بھی وہ بیچارہ جو عام آدمی ہے وہ تو کیا وہ تو سارا دن کی مشقت میں، لیکن جس کے پاس تھوڑا سا بھی کمفرٹ لیول ہے تو وہ یہ کہ ہمارے ہاں سیونگ کا رجحان نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بس یار جو ہے وہ یعنی کہ ہماری جیب میں پیسہ ہو تو وہ ہماری انگلیوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے کہ یار خرچ کرو، اور شوشہ میں اور ادھر ادھر. وہ کفایت شعاری، یہ سمجھنا کہ یار اس وقت ہم کن حالات میں سے ہیں، وہ بھی نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں نا حکومت یہ ایک طرف تو آپ یہ 4 چھٹیاں کرتے ہیں، تو بھائی یہ جو آپ کے یہ جو ڈالے 2 چلتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، وہ بھی تو سر پیٹرول ہی خرچ کر رہے ہیں نا. آپ جو شہر پورا بند کر دیتے ہیں تو فرض کرو میں نے یہاں پہ 5 منٹ میں آنا ہے یا 10 منٹ میں آنا ہے یا 15 منٹ میں آنا ہے تو میں 1.5 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، کیونکہ یہ گلی بھی بند ہے جی سیکیورٹی کی وجہ سے، یہ بھی بند ہے جی. جب آپ اتنا کچھ بند کر کے بھی آپ جب بیٹھیں یہ آپ کے ریڈ زون میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جی گاڑیاں جا رہی ہیں تو آگے پیچھے بھی سیکیورٹی ہے، تو پھر یار یہ بند کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ خدا کا واسطہ ہے اگر یہ تم نے سیکیورٹی کر دی ہے، سیکیور زون ہو گیا، سیف سٹی بھی لگ گئی، کیمرے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا ہے، ایم ٹیگز بھی ہیں، تو پھر بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ پھر ڈیلے کس چیز؟ تو یہ شوشہ آئی ہے نا. تو میں نام نہیں لینا چاہتا کن کن کی جو گاڑیاں پھر آپ کو نظر آتی ہیں اور آگے پیچھے، اور وہ کتنا وہ دے آر گزلرز. وہ یعنی کہ پیٹرول جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی، ہڑپ کرتی ہیں. تو یہ بھی چیزیں تو حکومت کو دیکھنی چاہیے کہ مجھے نظر آئے. لیکن اب میں یہاں سے جب نکلوں گا تو میں یہ دیکھوں کہ جی ایک صاحب جا رہے ہیں اور ان کا ہٹو بچو اور وہ سائرن بج رہے ہیں اور ڈیڈا ہو رہا ہے، تو نیچرلی میرے دل میں کہوں گا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو یہ چیزیں بھی تو آپ کو دیکھنی پڑیں گی نا، یہ ہے مسئلہ. لیکن دیکھیں لیٹس سی کہ اس وقت فی الوقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت امید اور سہارا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بتا رہا ہوں کہ وہ جو آلٹرنیٹ روٹ اس سے آتا رہے پائپ لائن وہ آتا رہے اور اللہ خیر کر. لیکن سر ایز فیڈرل گورنمنٹ کچھ ان کی کچھ اسٹیپس تو چلے سر لے لیے، لیکن ابھی اوور آل بھی ان کی اسٹریٹجی آئی گیس اتنی کامیاب نہیں ہوئی. آئی تھنک لوگوں کو وہ ابھی تک یہ کنوے کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ ہم کس نوعیت کے بحران سے گزر رہے ہیں. سر وہ یہ شاید چاہ رہے ہوں کہ لوگوں میں پینک نہ پھیلے، انہیں یہ نہ لگے کہ بہت ہی حالات خراب ہیں. ارے بھائی یعنی پینک مچانے، پینک سے روکنے کا تو بہترین طریقہ یہ تھا نا کہ جب گاڑیوں کی قطاریں لگنا شروع ہو گئی تھی پیٹرول پمپوں کے باہر تو آپ یہ کہتے کہ یہ انوینٹری ہے، یہ جناب اس تاریخ کو آئی ہے، اور یہ پیٹرول والے کو پمپ والے کو میں نے کہا بات سنو میری طرح، کب آیا تھا یہ پیٹرول؟ تم کیوں نہیں دے رہے اس کو؟ تم بھرو اس کی ٹینکی. ایسا ہی ہے سر. سر اسٹریٹجی تو پھر آپ کو ہر جگہ اپلائی کرنی پڑتی ہے نا، کیونکہ جب آپ فلی شور ہیں کہ ابھی آپ کے پاس 28 دنوں کا ذخیرہ ہے اور اس کو ریپلینش کرنے کے جہاز جو ہیں وہ کراچی کی بندرگاہ کے قریب آنے ہی والے ہیں، تو پھر اور جیسے ہی 55 روپے اضافہ ہوتا ہے تو پھر کیوں وہ آپ کو تیل ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب پھر 3-4 دنوں سے اکثر پیٹرول پمپ جو ہیں 10 لیٹر پہ آ گئے، کیونکہ ان کو توقع ہے کہ وہ جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے جو آئے ہیں جانشین
نئے رابر ایران کے انہوں نے جو تقریر کیا اس کے بعد کہا ارے بھائی اب تو پھر لوگ جو ہیں انہوں نے پینک وہ بائنگ شروع کر دی. اور سر بات وہی ہے نا کہ ابھی اگر بڑھ وہ جاتی آپ ہے کو یہ جنگ. نہیں بتائیں گے کہ یار ٹھیک ہے اباؤٹ ڈوم اینڈ گلوم دیر از سیریس سچویشن, آپ نہ ہرموز کا بند ہونا, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اس میں سے ہمیں راستہ بھی مل رہا ہے یار تھوڑا سا, کہ سر تھوڑا سا تو آپ ری ایشورنس دیں نا لوگوں کو تو کہ پینک تو اس آلٹرنیٹ طرح روٹ تو بجائے ہے. گی. ٹھیک ہاں, بہرحال اللہ خیر کرے, یہی ہم دعا ہی مانگتے. لیکن سر بات وہی ہے نا کہ ابھی جنگ کی جو حالات ہیں وہ شاید انٹینسٹی ان میں بڑھ رہی ہے. ابھی فی الوقت تو یہی صورتحال ہے. اینڈ آف کورس اٹس اگلے ہفتے تک تو نہیں ہوگا یہ سب کچھ ٹھیک. ہوپ سو کہ کچھ ہو جائے بہتری, لیکن ابھی تو نہیں لگ رہا. لیکن سر وہی بات ہے نا کہ حکومت کافی جگہوں پر اپنی اسٹریٹجی جو ہے ان کی وہ فیل اسی لیے ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آئی گیس سسٹمیٹکلی نہیں چیزوں کو لے کے وہی چلتے یہ ہیں. رونت والی بات ہوتی ہے نا, جتنا زیادہ آپ لوگوں کو ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور ان کی زبان میں کریں. موٹی موٹی جو ہے نا پتھروں جتنے, پہاڑوں کے پتھروں جتنی اصطلاحات استعمال کرتے اور جیسے آپ نے اکنامک ٹرمز جو سر یوز کیے تھے اسٹارٹ میں, کیا میں تو خود نہیں سمجھ آتی, ہمارے جیسے بندہ نہیں سمجھ پاتا. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوں گے, لیٹسٹ ٹائی لگی ہوئی ہے, سوٹ لگا ہوا ہے, وہ غریب آدمی کہتا ہے یار یہ میرے مسئلے کی بات کر رہا ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ. سر اوبویسلی لے مین یا غریب آدمی کے لیے تو یہ چیز نہیں ہے نا. ترجمان ہے بہترین, اس نے ٹائی پہنی ہوئی ہے, سوٹ ہے لیٹسٹ قسم کا, اور وہ کہہ رہا ہے ویل یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ پینک انجن. تو بھائی وہ تم کس سے بات کر رہے ہو یار, اس کو سیدھی سادھی بات بتاؤ, تو ڈیزل کیوں جمع کرنا پہ, تھنگس لائک دیٹ. نہیں کیا کریں. بٹ سر وہی بات ہے کہ دا گورنمنٹ نیڈس ٹو ری تھنک اپنی اسٹریٹجی ذرا وہ بہتر کریں, بیکاز ہمیں نہیں پتہ کہ اس سچویشن میں ہم کب تک رہیں گے, جس میں یہ جنگ بھی چل رہی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہے, آلٹرنیٹ روٹ ہے لیکن پھر بھی کراس روڈس پہ کھڑے ہیں ہم سب. بالکل صحیح. بٹ سر وی ول کنٹینیو دس نیکسٹ ویک, پھر لیٹس سی وہاں تب تک سچویشن کہاں کھڑی ہوتی ہے. امید کریں کہ کچھ اچھی یعنی کہ خبر مل جائے بائی دا ٹائم وی میٹ نیکسٹ ٹائم. آئی ہوپ سو سر.